14 رجب المرجب جن کا عرس سرپا قدس ہے، وہ عظیم شخصیت سلطان الشہداء حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہندوستان میں بہت بڑا نام ہے۔ سلطان الشہداء سیدنا سالار مسعود غازی علیہ الرحمہ ہندوستان کے ان اولیاء کرام و شہداء اعظام و مشائخ میں سے ہیں جنہوں نے اس کفر و شرک کی سرزمین پر اسلام کا پرچم بلند فرمایا۔ ولادت: آپ کی ولادت باسعادت 21 رجب المرجب 405 ہجری مطابق 15 فروری 1015 عیسوی بروز اتوار بوقت صبح صادق اجمیر شریف میں ہوئی۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے 181 برس پہلے کا زمانہ تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 12ویں پشت میں شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ملتا ہے۔ تعلیم: جب آپ 4 برس کے ہوئے تو رسم بسم اللہ خوانی ادا کی گئی۔ والد سالار ساہو نے سیدنا ابراہیم بارہ ہزاروی کو آپ کا استاذ مقرر فرمایا۔ اس وقت آپ کے والد سلطان محمود غزنوی کی جانب سے ہندوستان کے گورنر مقرر تھے۔ 9 سال کی عمر میں آپ نے علوم ظاہری و باطنی میں کمال حاصل کر لیا۔ دیکھیے اللہ نے کیسی ان مبارک ہستیوں پر کرم نوازی کی ہے کہ یہ کم عمر میں اتنی جلدی فراغت حاصل کرتے تھے علوم ظاہری و باطنی سے۔ سیرت و خصائص: آپ سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کے حقیقی بھانجے ہیں، جنہوں نے اپنے والد سلطان سبکتگین کے بعد 23 برس تک سلطنت کی ذمہ داریاں نبھائی۔ والی قنوج کے سرکوبی کے لیے جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کا رخ کیا تو پہلی بار پیارے بھانجے حضرت مسعود غازی کا دیدار کیا۔ جب واپس ہوئے تو بہن بی بی ستر معلیٰ اور بھانجے مسعود غازی کو اپنے ساتھ غزنہ لے گئے۔ جب کاہلیئر میں بغاوت رونما ہوئی اس وقت سالار ساہو نے بی بی ستر معلیٰ اور فرزند مسعود غازی کو غزن سے کاہلیئر بلایا، جہاں مسعود غازی کچھ دن قیام کے بعد دوبارہ غزنہ چلے گئے۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک وزیر خواجہ حسن تھا جس مسعود غازی کے بلند اقبال کی بنا پر عداوت و حسد تھا۔ سلطان اس حسد سے واقف تھے مگر عجلت میں کوئی اقدام کرنے کے بجائے آپ کو ہندوستان والدین کے پاس بھیجنے کا ارادہ کیا۔ جب سلطان نے اپنے بھانجے مسعود غازی سے اس ارادے کا اظہار کیا تو مسعود غازی نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے ہندوستان میں اشاعت اسلام کی اجازت مرحمت فرمائے تاکہ اس کفر و شرک کی سرزمین پر اللہ کا نام بلند ہو سکے۔ سلطان نے کلیجے سے لگا کر آپ کو رخصت کیا اور 11,000 جانثاروں کا قافلہ بھی آپ کے ہمراہ کر دیا۔ چند ہی ماہ بعد 30 ربیع الاول 430 ہجری کو سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کا وصال پر پرملال ہو گیا۔ ادھر مسعود غازی علیہ الرحمہ نے نہایت ہی شان و شوکت کے ساتھ دریائے سندھ کے راستے اجودھن پاک پٹن پہنچے، جہاں کے راجاؤں کو شکست دے کر دلی روانہ ہوئے۔ اس وقت دلی کا راجہ مہیپال رائے تھا جس کے سامنے مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلام پیش کی۔ بلاخر جنگ کی نوبت آ گئی۔ جنگ جاری ہوئی جس میں دشمنوں کی طاقت و قوت بہت زیادہ تھی۔ اس کے باوجود آپ نے اور آپ کے رفقا نے جم کر مقابلہ کیا۔ بلاخر دشمنوں کو شکست ہوئی اور بہت سے راجاؤں نے اطاعت قبول کی۔ میرٹھ اور قنوج ہوتے ہوئے ضلع بارہ بنکی کے قصبہ سترخ پہنچے، جہاں کے راجاؤں سے مقابلے کے بعد آپ بہرائچ روانہ ہوئے۔
شعبان 423 ہجری میں آپ بہرائچ پہنچے۔ مورخین کا یہ بیان ہے کہ موجودہ درگاہ شریف کے پاس ایک مہوا کا درخت تھا جس کے نیچے آپ اکثر قیام فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے کہ ہندوستان آنے کے بعد مجھے کہیں سکون نہیں ملا، اس درخت کے نیچے سکون محسوس کرتا ہوں۔ یہ آپ کی شہادت کی جانب اشارہ تھا۔ آپ کے بہرائچ آمد کے بعد ہر طرف مخالف کی ہوائیں چلنے لگی۔ انہی دنوں آپ کے والد سالار ساہو کا بھی وصال ہو گیا۔ والد کے وصال کے بعد بھی آپ کے عزم و حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ تبلیغ و دین کے لیے آپ جاں فشانی کے ساتھ لگے رہے۔ بہرائچ و قرب جوار کے راجاؤں کو آپ کی اقامت سے ناگواری ہوئی۔ انہوں نے آپ کو بھگانا چاہا اور کہا کہ اگر یہاں سے نہیں گئے تو لڑائی سے معاملہ طے ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ چند روز بعد چلا جاؤں گا، پھر بھی وہ نہ مانے، یہاں تک کہ جنگ کی نوبت آ گئی۔ مخالفین نے دریائے بکلا پر پڑاؤ ڈالا، جہاں دونوں فوجوں کے مابین جم کر مقابلہ ہوا۔ اسلام کے شیروں نے اس قدر جواں مردی کا مظاہرہ فرمایا کہ دشمنوں کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور ان کے کئی سردار گرفتار ہوئے۔ اس شکست کے بعد تمام راجاؤں میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ راجا سہر دیو نے مشورہ دیا کہ اس بار میدان جنگ میں لوہے کے زہر آلود کیلے بچھا دیے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور دونوں فوجوں ایک بار پھر آمنے سامنے ہوئی۔ اس بار بھی دشمنوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس جنگ میں سرکار غازی کے 2/3 احباب نے جام شہادت نوش فرمایا۔ دوبارہ شکست کے بعد ہندوؤں نے دھرم رکشا کے نام پر لوگوں کو ابھارنا شروع کیا۔ سورج دیوتا کے نام پورے شمالی ہندوستان میں لوگوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیا گیا۔ ہمالیہ کے دامن سے لے کر گھاگھرا ندی تک دشمنوں کا دل لشکر مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ ادھر مسعود غازی علیہ رحمہ بھی اپنے چند جانثاروں کے ساتھ میدان میں جلوہ بار ہوئے۔ جنگ کا نعرہ بجا، جنگ جاری کی گئی اور جنگ کئی روز تک چلتی رہی۔ آپ دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، مگر اتنی کثیر فوج سے کب تک مقابلہ کرتے؟ باقی مانندہ اکثر جانثار بھی شہید ہو گئے۔ دشمنوں نے آپ پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ آپ اپنی محبوب سواری اسپِ نیلی پر خوں میں سرابور سوار تھے۔ اس کے باوجود جدھر رخ فرماتے دشمن لرزہ براندام ہو جاتے۔ وصال بالآخر 14 رجب المرجب 424 ہجری مطابق 10 جولائی 1033 عیسوی کو دشمنوں کے سردار سہر دیو نے ٹیلوں کی آج سے ایسا تیر مارا جو آپ کے گلوئے مبارک میں پیوست ہو گیا۔ تیر لگتے ہی آپ کا توازن سواری پر قائم نہ رہ سکا، غشی طاری ہو گئی۔ قریب تھا کہ آپ گھوڑے سے نیچے آ جاتے، مگر آپ کے سچے عاشق سکندر دیوانہ نے آپ کو سنبھالا اور سورج کھنڈ کے نیچے مہوا کے درخت کے نیچے لٹا دیا۔ آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا۔ عصر و مغرب کے درمیان وقت آپ نے اس داری فانی کو خیر آباد کہا۔ ابر رحمت ان کی مرکت پر گہر باری کرے۔
حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ فنا کے بعد بھی باقی ہیں شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔ آپ کا مزار پرنوار اتر پردیش ضلع بہرائچ شریف میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ ہر سال 14 رجب المرجب کو آپ کا عرس مقدس نہایت ہی تزک و احتشام کے ساتھ منعقد ہوتا ہے۔ خدا ہمیں ان کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے، آمین۔ صلی اللہ محمد صلی اللہ